الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى في مقام آخر ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكفر. قال الله أكثر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، فرمایا کہ احادیث دعا کے اندر بڑے بڑے علوم ہیں، بلکہ سلوک کے اصل علوم تو احادیث دعا میں ہی ہیں، لیکن ہم اس سے عام طور پر غافل ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں صحیح علم تک رسائی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث دعا کے سلسلے میں منقول ہیں
اس میں ہمارے لیے بڑی ہدایات اور نصیحتیں ہیں۔ گزشتہ جمعے کو ہم نے آداب دعا میں سے 2 ادب خاص طور پر ذکر کیے کہ جو اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں سکھائے ہیں، اور وہ 8ویں پارے کے اندر آخری سورت میں ہے، فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے دعا کرو تضرعا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے، اس کے سامنے اپنے آپ کو پست کرتے ہوئے، وخفیۃ اور آہستہ آہستہ، انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کے 2 ادب ایسے بیان فرمائے ہیں جو ظاہری اور جسمانی ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 مزید آداب بیان فرمائے دعا کرنے کے، اور وہ فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ اس کے بعد کہ اللہ نے اس کی اصلاح کر دی ہے۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور تم اپنے رب کو پکارو اس حال میں کہ تم اس سے ڈر رہے ہو، خوف کر رہے ہو کہ اس کا کہیں عذاب نہ پہنچ جائے، وَطَمَعًا، اور اس کی رحمت کی امید بھی کرو۔ تو یہ جو 2 آداب یہاں سکھائے گئے ہیں اگلی آیت میں، اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے کہ جب دعا کرو تو دعا میں اللہ سے ڈر رہے ہو، دل کے اندر اللہ کے عذاب کا خوف ہو، اللہ کی ہیبت، اللہ رب العزت کی جلالت شان کا دھیان ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو بڑی عظیم ہے اور ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، کہیں ہمیں اپنی خطاؤں اپنی گناہوں کی وجہ سے عذاب نہ ہو جائے، دل میں یہ خوف لگا ہوا ہو، لیکن ساتھ ساتھ امید بھی ہو کہ وہ بہت بڑے غفور رحیم بھی ہیں اور اپنے مخلوق پر انتہائی مہربان بھی ہیں۔ اس لیے امید ہے کہ میں اس سے دعا کر رہا ہوں تو میرا رب مجھ پر رحم فرمائے گا، میری تمام حاجتوں، مصیبتوں اور تکلیفوں پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ تو اس لیے یہ وطمعن کا مطلب یہ ہے، اور یہ ایمان کی حقیقت بھی ہے کہ ایمان کے اندر 2 باتیں ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایمان میں اللہ کے عذاب کا ڈر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے یہ خوف اور امید کے درمیان میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے یہ جملہ ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت ان لوگوں کے قریب ہے کہ جو نیکوکار ہیں، جو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں۔ تو اس میں یہ بتا دیا کہ مومن کو دونوں باتیں دل میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کا عذاب بھی بہت خطرناک ہے، اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے، لیکن امید کا پہلو غالب ہونا چاہیے کہ امید یہی ہے کہ اللہ کی رحمت تم پر آئے گی، اس لیے کہ اس کی رحمت محسنین کے بہت زیادہ قریب ہے۔ تو یہ 2 آداب اللہ نے ہمیں خود قرآن میں سکھا دیے کہ ہم دعا کریں تو اس طرح دعا کریں۔ بہت سے آداب وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ہمیں سکھائے ہیں، ان آداب کا خیال کر کے اگر ہم دعائیں کریں گے تو یہ دعا مومن کا بہت بڑا اسلحہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا بہت بڑا اسلحہ ہے۔ آج ہم اسلحے سے غافل ہیں، ہمارے پاس ایک بڑا اسلحہ موجود ہے لیکن ہم اس سے غفلت میں مبتلا ہیں، اور اس غفلت کی 3 وجوہات عام طور پر ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم تدابیر کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں اور تدبیر ہی کو اصل سمجھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تدبیر اختیار کریں گے تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ حالانکہ دنیا صرف اسباب سے نہیں چلتی، صرف تدابیر سے نہیں چلتی، بلکہ مومن کا کام تو تب ہوتا ہے کہ جب اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ درست ہو اور اپنے اللہ سے مانگتا رہے، اس سے صحیح تعلق
قائم کر لے تو تب اس کا کام بنتا ہے۔ کافر کا کام تو ظاہری اسباب سے بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں بنا دیتے ہیں، لیکن مومن کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ آج مسلمان بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کام بھی اسی سے بنے گا جس سے کافروں کا کام بن رہا ہے، جس سے کافر ترقی کر رہے ہیں تو ہم بھی اسی سے ترقی پائیں گے۔ حالانکہ مومن کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ ہی دوسرا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے، ہم تیرے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے اور تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے۔ تو جب آپ کا معاہدہ اللہ کے ساتھ ہو چکا ہے تو آپ کے ساتھ معاملات دیگر ہیں، کافروں کے ساتھ معاملات کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک غفلت کی بنیاد یہ ہے کہ ہم صرف تدبیر کو ہی اصل سمجھ بیٹھتے ہیں، بیمار ہوئے تو صرف علاج کو ہی اصل سمجھ بیٹھے۔ اگر کوئی مصیبت آن پڑی، کوئی دشمن سر پر چڑھ گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس کا ازالہ صرف اسباب ہی سے ممکن ہے، اور اس کے لیے پھر غلط راستے والوں کا اختیار کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت کے ساتھ جب تک ہمارا رشتہ مضبوط نہ ہوگا اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے کام نہیں کروائیں گے تو اس وقت تک مومن کے کام سیدھے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو ایک سبب غفلت یہ ہے دعا کی کہ ہم نے تدبیروں کو اور اسباب کے اختیار کرنے کو اصل بنا رکھا ہے، اس کو زیادہ قوی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ مومن کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی مصیبت آئے یا جب بھی کوئی حاجت پیش ہو تو اس کی مصیبت اور حاجت کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ ہو کہ ہماری مصیبت اور ہماری حاجت اس کے حل کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ ترین وہ اللہ سے مانگنا ہے۔ سب سے قوی اور جو آسان اور نفع بخش راستہ ہے جس میں کسی نقصان کا بھی خطرہ نہیں ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں، اپنے اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑائے اور اللہ کے سامنے اپنی حاجت کا اظہار کریں۔ یہ ہمارے رب کو پسند ہے، یہ ہمارے رب اور ہمارے اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو غفلت کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسباب کو اصل سمجھ رکھا ہے۔ دوسری غفلت کی وجہ بعض لوگوں میں یہ ہوتی ہے کہ وہ دعا نہیں کرتے، ان سے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، ہم کس منہ سے دعا کریں، ہم تو گناہگار ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب گناہگار ہیں تو دعا بھی ہماری کوئی حیثیت نہیں رکھتی، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ اگر ایک گناہگار بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے تو اللہ رب العزت کو اس کے اوپر کی رحم و کرم ضرور آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گناہگار ہے تو آپ کی دعاؤں کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ فرما دیجیے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا، گناہوں کا ارتکاب کر لیا، تم اپنے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ بہت ہی بخشنے والے انتہائی مہربان ہیں۔ تو دوسری سبب غفلت یہ ہوتی ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں چونکہ گناہگار ہوں تو میری دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوں گی، تو وہ دعائیں نہیں کرتا۔ اور تیسرا غفلت کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدھ مرتبہ دعا کر کے اس کی دعا جلدی قبول نہیں ہوتی تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی تو میں کیوں دعا کروں، کیا فائدہ دعا کرنے کا، میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو انسان جلد باز ہے، خلق الانسان عجولا، انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے۔ اللہ رب العزت کو معلوم ہوتا ہے کہ کس وقت میرے بندے کو کیا چیز عطا کرنی ہے اور وہ فوری طور پر دعا اس طرح بعض کا قبول نہیں فرماتے، تو انسان جلد بازی میں آ کر دعائیں چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ تین اسباب ہے جو غفلت کے ہے دعاؤں سے، حالانکہ اللہ رب العزت کا دربار تو ہر وقت دعاؤں کے لیے کھلا ہے۔ تو اس لیے آداب دعا کے سیکھنے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ ایک ادب دعا کا یہ بھی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ دعا انسان غافل دل سے نہ کرے بلکہ دل اللہ کی طرف خوب متوجہ کر کے کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يستجیب من
قلب غافل لاهٍ، اللہ اس دل کی دعا قبول نہیں کرتے جو غافل ہو اور بے پرواہ ہو۔ اپنے آپ کو اللہ سے غافل بھی نہ بنائیں، بے پرواہ بھی نہ بنائیں، اللہ کی طرف خوب متوجہ ہوں اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنی محتاجگی کا اظہار کرے، بے نیازی ظاہر نہ کرے کہ ہم تو بے نیاز ہیں یا ہمارا کام تو بن جائے گا۔ بھائی کسی کا کام بھی اس وقت تک نہیں بنتا جب تک کہ رب العالمین اس کا فیصلہ نہ فرما دے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے کام بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بن سکتے، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے سامنے اپنی محتاجگی کا اظہار کریں کہ میں اللہ کا محتاج ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہی چاہیں گے تو تب میرا کام بنے گا۔ چوتھا ادب دعا کا یہ ہے کہ انسان خوشی اور عافیت کی حالت میں بھی اللہ سے کثرت سے مانگتا رہے، تو تب اس کی مصیبت کی دعا اور پریشانی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جو آدمی صرف مصیبت میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور خوشحالی اور عافیت کی حالت میں اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کا تعلق اللہ سے بہت کمزور ہوتا ہے۔ وہ صرف اپنی مفاد کی خاطر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط نہیں ہے۔ اس لیے خوشی کی حالت ہو، خوشحالی کی حالت ہو، فراوانی کی حالت ہو، جو شخص اس سے کثرت سے دعائیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ مصیبت کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ، کہ جو شخص یہ پسند کرے اور اس سے خوش ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول کر لیا کرے عند الشدائد، مصیبت اور سختیوں کے وقت، تو اس کے لیے یہ ادب اور ضروری ہے فلیکثر الدعاء فی الرخاء، تو انسان کو چاہیے کہ وہ خوشحالی کی حالت میں اور فراوانی کی حالت میں کثرت سے دعا کرے۔ انسان بسا اوقات اللہ کے سامنے صرف مصیبت میں ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وإن مسہ الشر فیئوس قنوط، انسان اس سے مایوس نہیں ہوتا اور اس سے انسان تھکتا نہیں ہے کہ ہر وقت اللہ سے مال مانگتا ہے، خیر مانگتا ہے، لیکن جب اس کو مصیبت پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے مجھ پر یہ مصیبت آن پڑی، اب اللہ اس کو دور نہیں کریں گے۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اور مصیبت کے وقت ہی صرف دعا نہیں کرنا، بلکہ خوشی کے وقت، خوشحالی کے وقت، فراوانی کے وقت بھی اللہ سے ہر وقت مانگتے رہنا ہے کہ یا اللہ ہماری حالت پر رحم و کرم فرما، ہماری جو نعمتیں ہیں اس میں یا اللہ برکتیں نصیب فرما۔ اسی طرح پانچواں ادب دعا کا یہ ہے کہ انسان دعا کے اندر عجلت نہ کرے، تیزی نہ کرے کہ جلد از جلد یہ میرا کام پورا ہو جائے، یہ ہمارے اندر بڑی خرابی ہوتی ہے اور کوتاہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج دعا کی تو کل پوری ہو جائے، حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا۔ دعا قبول ہونے میں بعض اوقات دیر لگ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، کہ تمہاری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک کہ انسان جلدی نہ کرے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ عجلت کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے کہ وہ یوں کہے کہ قد دعوت فلم یستجب لی، میں نے تو دعا کی تھی لیکن میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی۔ تو جب یہ شکوہ اور یہ بات انسان کی زبان پر آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول پھر نہیں فرماتے۔ اس لیے یہ زبان پر نہیں ڈالا کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ادھر سے انتظام فرما رہے ہیں کہ تمہیں وہ نعمت دے دے اور آپ جو ہے اس کی ناشکری میں مبتلا ہو گئے کہ ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ہماری کیا شان ہے، ہم کیا لوگ ہیں، ہمارے تو خطاؤں کے پتلے ہیں۔ انبیاء کرام جو خطاؤں سے معصوم ہوتے ہیں ان کی دعاؤں میں بھی کافی دیر لگ گئی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان کی قوم پر فرعون نے کتنی بڑی ظلم اور تشدد کی داستان قائم کی اور ان کے بیٹوں کو ذبح کر رہے تھے، چھوٹے بچے پیدا ہوتے ان کو ذبح کرتے، کتنا ظلم کیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت
ہارون علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الألیم، کہ اے ہمارے رب ان لوگوں کے مالوں کو مٹا دے، ختم کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، اور یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک ان پر سخت سے سخت عذاب نہ آ جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، حضرت ہارون آمین آمین فرما رہے ہیں اس پر، تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا کہ قال قد اجیبت دعوتکما، فرمایا اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے، لیکن اب دعا قبول ہونے کی خوشخبری تو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، لیکن اس کا ادب یہ ہے کہ آگے دو باتوں کا خیال رکھو۔ فاستقیما، تم اللہ کے حکموں پر استقامت اختیار کرو، اللہ کے حکموں پر ڈٹے رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے راستوں کی اتباع نہ کرو کہ جو جاہل قسم کے ناواقف لوگ ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایمان والا مشکلات شدائد مسائل کے اندر مبتلا ہو، اللہ سے دعا کرے، اللہ پر یقین ہو میرا اللہ اس کو قبول کرے گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر دین پر استقامت اختیار کرے، اور جو لوگ ظالم ہیں جو ان کو غلط راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے مصیبتوں میں مبتلا کر رکھا ہے، ان کی اتباع نہ کرے۔ اگر ان کی اتباع کر لی، استقامت چھوڑ دی، تو پھر ایسی صورت میں دعا قبول ہونے میں پھر یہ ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے ان کو یہ خوشخبری سنائی، احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کی خوشخبری 40 سال پہلے سنائی تھی، اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا 40 سال کے بعد۔ تو دیکھیے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کی دعا قبول تو ہوئی، لیکن 40 سال کے بعد اس کا نتیجہ ظاہر ہوا۔ اس لیے دعائیں قبول تو اللہ فرماتے ہیں، لیکن مومن کو چاہیے کہ وہ جلد بازی نہ کرے، عجلت نہ دکھائے کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، میری دعا جو ہے وہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، میں تو اللہ سے مانگتا رہتا ہوں، کتنا مانگ لیا، کتنے وظائف پڑھ لیے، کتنی دعائیں کر لی، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو یہ انسان کی جو ہے فطرت اور انسان کے اندر ایک بات ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان اس کو کنٹرول کرے، جلد بازی نہ کرے، صبر سے کام لے اور عنایت سے، استقامت سے، بردباری سے کام لیتا رہے۔ یہ بھی دعا کا ایک عظیم الشان ادب ہے۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان جب دعا کرے تو اس دعا کے وقت اللہ کے سامنے ہاتھ بھی پھیلا دے، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلانا یہ دعا کا ادب ہے۔ اور یہ ادب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے احادیث سے ثابت ہے کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جن کی ریاض الصالحین کتاب ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے 30 احادیث لکھی ہے اس کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے تو ہاتھ اٹھا کر دعا فرمایا کرتے تھے، اور انہوں نے تواتر سے اس کو ثابت فرمایا ہے کہ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ چنانچہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ربکم حی کریم، تمہارا رب بڑا ہی باحیا ہے، بڑا ہی سخی ہے۔ اللہ ہمارے انتہائی حیا والے اور انتہائی سخی ہیں۔ فرمایا یستحیی من عبدہ، اللہ اپنے رب سے حیا فرماتے ہیں کہ جب اس کا بندہ اذا رفع یدیہ، کہ جب اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو اللہ کو حیا آتی ہے ان یردہما صفرا، کہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹائے۔ تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ہاتھ جو اس کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں اس کو خالی واپس کر دے، اللہ کو اس سے حیا آتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دعا میں اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے بلند کرنا یہ اس کا ادب ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا فرماتے تھے، فرمایا اذا رفع یدیہ فی الدعاء، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو فرمایا آخر میں پھر ان ہاتھوں کو اپنے چہرے مبارک پر پھیر دیتے تھے۔ تو یہ دعا کا ادب ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ عام حالات میں اس طرح سیدھے تک ہاتھ اٹھائے آدمی، اور ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ ہاتھوں کی جو ہتھیلی ہے یہ آسمان کی طرف ہو، اس طرح نہ ہو، اس طرح نہ ہو، بلکہ کھلے ہاتھوں اور تھوڑا سا فاصلہ اس میں ہو،
سیدھے عام حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھایا کرتے تھے. البتہ استسقاء کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں تک اس طرح ہاتھ اٹھا لیے استسقاء کی نماز میں. تو وہ خاص حالات کا حکم ہے، لیکن عام دعا کی حالت جو ہے اس میں سیدھے تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر آیا ہے. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب بھی دعا کرے اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلا دیا کرے اور اپنے دل کو بھی اللہ کے سامنے متوجہ کر دیا کرے اور اپنی ظاہری حالت کو اللہ کے سامنے عاجزی والا بنا دیا کرے اور اس کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرے. اس لیے ساتواں ادب دعا کا یہ ہے کہ اس میں الہام ہو، ظاہری ہو، بار بار اللہ سے ربنا ربنا اللہم اللہم یہ کہہ کر دعا کی جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل فرمائی اور انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرما دیے. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب تو دعا کو بہت ہی سننے والا ہے. بوڑھا آدمی ہے، 100 سال کے قریب عمر ہے، بظاہر اسباب سارے جواب دے چکے ہیں اور بھی بانج ہے، لیکن اللہ کے سامنے دعا کی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے. اللہ نے اس حالت میں بھی دعا سنی اور بیٹا عطا فرما دیا. ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب تو دعاؤں کو بہت زیادہ سننے والا ہے. اور پھر آگے فرمایا رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب مجھے معاف فرما اور میرے والدین کو بھی معاف فرما. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، فرمایا اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. ومن ذریتی، اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی. معلوم ہوا کہ دعاؤں میں اپنی اولاد کو شامل کرنا انبیاء کا مقام ہے. انہوں نے اپنے اولاد کے خصوصی دعائیں فرمائی ہیں اور والد کی دعا اولاد کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ 3 دعائیں سب سے زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے، کوئی رکاوٹ اس میں نہیں ہوتی. تو ان میں سے ایک امام عادل کی دعا ہے جو انصاف والا بادشاہ ہو. دوسری فرمایا والد کی دعا اولاد کے لیے. تو اگر اولاد کو آپ کی دعاؤں کی وجہ سے کچھ مل رہا ہے تو اس میں ہم کیوں کنجوسی کریں، ان کے لیے بار بار دعائیں کریں، بار بار ان کے لیے اللہ سے مانگے. ہماری اولاد اگر خوشحال ہوگی، اگر سیدھے راستے پر چلے گی تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا، ہماری نیکنامی بھی ہوگی اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اولاد کی وجہ سے بڑی بڑی نعمتیں عطا فرماتے ہیں. وہی اولاد جب دعا کرے گی تو دعاؤں کی وجہ سے والدین کو اتنا کچھ ملتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرمائیں گے تو وہ کہے گا یا اللہ یہ چیزیں کہاں سے آ گئی، میں نے تو ایسا عمل ہی نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ یہ تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے دعا کی ہے، اللہ نے اس کی وجہ سے تمہیں یہ انعام عطا فرما دیا. تو اس لیے اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. پھر بار بار فرمائے ربنا ربنا ربی ربی. اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے الہا اور زاری فرما رہے ہیں جیسے کہ چھوٹا بچہ بار بار اپنے باپ سے ماں سے مانگتا ہے کہ اے میرے ابا مجھے یہ چیز دے دو، اے میرے ابا مجھے یہ چیز دے دو، اے میرے ابا مجھے یہ چیز دے دو. کیونکہ الہا اور زاری جو ہے یہ اللہ کو پسند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحوا بیا ذا الجلال والاکرام، کہ تم دعا میں الہا کرو، اصرار کرو، بار بار مانگو یا ذا الجلال والاکرام کہہ کر. اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا ذا الجلال والاکرام. تو اس لیے یہ الہا اور زاری بھی ادب دعا ہے. اسی طریقے سے دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان جب اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلائے دعا کرے تو اس کے لیے کوئی ایسا وقت مخصوص اس کا اہتمام کرے کہ جس میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. تو یہ ایک لمبی فہرست ہے کہ جن اوقات میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، لیکن اب قرآن سے یہ ثابت ہے کہ اس وقت تک دعا کو تھوڑا سا مؤخر کرنا کہ جس وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، یہ انبیاء کرام سے ثابت ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو
جب یہ اعتراف ہوا کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے یوسف کو کنویں میں ڈالا اور یوسف علیہ السلام کا بادشاہ بننا اور آپ کا تخت کے اوپر بیٹھ جانا یہ ظاہر ہو گیا، تو انہوں نے آخر میں اپنے ابا جان جن کو تکلیفیں پہنچا کر انہوں نے حد کر دی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا انہوں نے کہ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں پر بخشش مانگے، اللہ سے بخشش مانگے ہمارے لیے ہمارے گناہوں پر، انا کنا خاطئین، بے شک ہم تو بڑے خطاکار ہیں۔ تو آگے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال سوف استغفر لكم ربی، فرمایا ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم تو بڑے نافرمان بیٹے ہو، تم نے تو ایسا مجھے ستایا اور مجھے اتنا رلایا کہ میں اندھا ہو گیا، بلکہ کیا فرمایا کہ قال سوف استغفر لكم ربی، فرمایا میں ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا، بخشش مانگوں گا۔ تو فوراً دعا نہیں فرمائی بلکہ فرمایا کہ ان قریب کروں گا۔ اس پہ علماء نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اس وقت دعا کروں گا جب رات کا آخری پہر ہوگا، تہجد کا ٹائم ہوگا، اس لیے کہ جب رات کے آخری پہر میں تہجد کے وقت میں انسان اپنے اللہ سے رابطہ قائم کر کے دعا مانگتا ہے تو اس وقت دعا زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت آسمان دنیا پر آ جاتی ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے کہ میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے عافیت مانگے کہ میں اسے عافیت عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے کہ میں اس کو رزق عطا کروں۔ تو یہ دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم مقبولیت اور قبولیت دعا کے جو اوقات ہیں تو ان کا اہتمام کریں اور اس وقت ہے وہ ہم اپنے اللہ سے دعاؤں کی درخواست کریں۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب دعا میں سے یہ بھی سکھائے ہیں کہ جب انسان دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ سب سے زیادہ جلدی قبول ہونے والی دعا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے اس وقت دعا کرے جب وہ سامنے نہ ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اسرع الدعاء دعاء العبد لاخیہ، کہ ان اسرع الدعاء اجابۃ، سب سے زیادہ جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہے کہ جو انسان اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ کے پیچھے دعا کرے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے فرشتہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی طرح عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی طرح عطا فرما دے۔ تو دیکھیں کہ اپنے بھائی کے لیے دعا میں کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اس بھائی کا بھی کام بن جائے گا، اللہ آپ کو بھی وہی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح دعا کرے تو سب سے پہلے اگر کوئی آپ سے کہے کہ میرے لیے دعا کرے تو حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی کے لیے دعا کرے تو پہلے اپنے لیے دعا کرے پھر اس کے لیے دعا کرے۔ اس لیے پہلے انسان بھائی کے لیے دعا کرنے میں اپنے لیے بھی دعا کرے کہ یا اللہ مجھے بھی یہ چیز عطا فرما دے، مجھے معاف فرما دے، پھر اس کے لیے دعا کرے۔ تو یہ آداب دعا ہیں کہ جن کی فہرست لمبی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء کی دعاؤں سے، قرآن کی دعاؤں سے، حدیث کی دعاؤں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔